ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، وقف قانون جو لاگو کیا گیا جبراً، جس کو قبول کیا گیا، منظور کیا گیا لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، پھر باقاعدہ کل سے اس کو قانون بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے، نوٹس جاری ہو چکی ہے۔ ایسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ پرزور اس کی مخالفت میں سڑکوں پر احتجاجات بھی کریں گے اور کورٹ کے بھی دروازے کھٹکھٹائیں گے، اب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک اعلان نامہ کہیں یا کچھ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، آپ اس کو روڈ میپ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ وقف بچاؤ مہم کے تحت جو احتجاجات ہوں گے، اس سلسلے میں بہت لمبی تفصیلات 4 صفحات کی آئی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے صاف اور واضح ہو جائے گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف بچاؤ مہم کو کس طرح سے تقسیم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، کہاں کہاں کس کس انداز میں کن علاقوں میں جو ہے یہ تحریکات چلیں گی، احتجاجات وغیرہ چلیں گی۔ مثلا ناظرین گرامی، تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ وقف بچاؤ کے عنوان سے ایک کل ہند تحریک یعنی آندولن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 کو اختتام پذیر ہوگا۔ اپریل، مئی، جون، جولائی یعنی کہ مکمل 3 یا 4 مہینے یہ جو ہے تحریک چلے گی۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر پھر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی کہ ترتیب وار جایا جائے گا کیسے ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوگی۔ احتجاجات ہوں گے لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی نہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا، سب کچھ پرامن اور دستوری حد میں رہتے ہوئے کیے جائیں گے۔ اس تحریک میں برادران وطن کو بھی شامل کیا جائے گا، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا، اور یہ تحریک شاہبانو تحریک 1985 کی طرز پر چلے گی، جس کے تحت ہم ہر ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچنے کی کوششیں ہوں گی۔ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ آپ کو پورے 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ اب اس مہم کو چلانے کے مقاصد کیا ہیں؟ مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں یعنی اس کی نحوستوں، اس کے ذریعے سے معاشرے پر، سماج پر اور خود مسلمانوں پر، ان کی عبادات پر، ان کی شریعت پر جو اثرات ہوں گے، ان کو فرقہ پرستوں کے مکروہ عزائم کو اور اداروں سے واقف کرانا ہے، یہ ان کے ارادوں سے واقف کرانا ہے۔ اس کے علاوہ برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وقف بورڈ کو لے کر کے یا مسلمانوں کو لے کر کے، اس کو دور کرنا ہے، اور دیگر مذہبی اکائیوں کو باخبر کرنا کہ اگلا نمبر آپ کی اوقافی املاک کو ہو سکتا ہے۔ یعنی آج اگر مسلمان نشانے پر ہیں، آج ان کی وقف کی زمین نشانے پر ہیں، آج ان کے قبرستان اگر نشانے پر ہیں، آج ان کے مساجد اگر نشانے پر ہیں، تو کل آپ کی بھی باری آئی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے ملک کے دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو باور کرانا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا ہے۔ یعنی آج اگر مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ ان پر قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کی مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے دوسرے مذاہب کو بھی کل جا کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کرنا کہ وہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ان تمام کوششوں اور اقدامات کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرنا کہ حکومت ان ظالمانہ ترمیمات کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ اس کے مقاصد ہیں۔
کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، اور اس میں یعنی کہ یوں سمجھے کہ اس میں یہ عنوانات ہوں گے، جو بیانات وغیرہ ہوں گے تو اسی طرز سے ہوں گے تاکہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ اب روڈ میپ کیا ہوگا، مہم کا آغاز کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں، متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کارواں نکالا جائے گا، یعنی کہ جلوس نکالا جائے گا، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں 22 اپریل کو منعقد کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا اختتام دہلی کے رام لیلا میدان میں 7 جولائی کو ختم ہوگا۔ اس کارواں میں ذمہ داران بورڈ، اہم دینی و ملی تنظیموں کے رہنما، برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوں گی، یعنی اپوزیشن لیڈران جانتے ہیں اس کی مکمل مخالفت کر رہے ہیں اس کی۔ جس شہر سے یہ کارواں گزرے گا، یہ جلوس جو نکلے گا، وہاں ایک جلسے عام کا اہتمام کیا جائے گا، اور برادران وطن کے لیے علیحدہ سے نشستیں رکھی جائیں گی، اور پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے گا خود برادران وطن کے ساتھ مل کر کے۔ دوسری جو مہم کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حالات کو پیش نظر رکھ کر ریاست کی راجدھانی یا کسی بڑے شہر میں کسی مناسب مقام پر ریاستی سطح کی مسلم قیادت دھرنا اور گرفتاری دے گی، گرفتاریاں دی جائیں گی مسلم قیادت کی جانب سے، لیڈران کی جانب سے، علماء کرام اور اکابرین کی جانب سے۔ نمبر تیسرا، ہفتہ تحفظ اوقاف، یعنی 11 اپریل بروز جمعہ سے 18 اپریل بروز جمعہ تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جیسے جمعہ کی نماز سے قبل مساجد میں خطابات، کارنر میٹنگز، کسی مناسب مقام پر ہیومن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کا اہتمام، جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہو وہاں پر سڑکوں پر ریلیاں وغیرہ نکالنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اسی کا موقع اٹھا کر کے شرپسند عناصر جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے، اس مہم کو جو ہے پوری طرح سے تہس نہس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے حساس علاقوں سے بچنے کی بھی کوششیں ہوں گی تاکہ اس مہم پر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہندو مسلمان کا مسئلہ بنا کر کے، جو عام طور پر جو ہے جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو بی جے پی یا ہندوتوا تنظیمیں کوشش کرتے ہیں کہ اس مہم کو ناکام بنانے کے لیے اس کو اس عنوان پر ڈھالا جائے، تو اس سے بھی بچنے کی کوششیں ہوں گی۔ اس کے بعد بتی گل تحریک چلائی جائے گی، یعنی 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جائے گی کہ وہ آدھا گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری اور آفس کی لائٹ بند کر دے اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائے۔ اس کے علاوہ ہر ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بشرط یہ کہ حالات پرامن ہوں احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا اس کا فیصلہ ریاستی کنوینرز کریں گے۔ ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم بھیجا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت کی جائے۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقف ترمیمات واپس لی جائیں۔ بڑے بڑے شہروں میں پریس کانفرنسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملک کے 50 بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا۔ البتہ پریس بیان کا مسودہ انگریزی، اردو اور ہندی میں بورڈ کی جانب سے فراہم کیا جائے گا، اور یہ شہر درج ذیل ہوں گے، یعنی دہلی، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، جودھ پور، سیکر، احمد آباد، بروڈا، ملیر کوٹلہ، امرتسر، سری نگر، بھوپال، رائے پور، رانچی، پٹنہ، مظفر نگر، گیا، ارریا، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور، ناندیڑ، اکولا، جلگاؤں، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ، کرنول، وشاکھاپٹنم، بنگلور، گلبرگہ، منگلور، میسور، ہبلی، دھارواڑ اور ٹمکور، چنئی، ویلور، کوئمبتور، کیلیکٹ، تریچور جس کو کہا جاتا ہے، کوچین، تروندپورم اور کلکتہ، مالدہ، مرشید آباد، گوہاٹی، سلچر اور بدرپور۔ یہ وہ شہر ہیں، یہ 50 بڑے شہر ہیں جس میں پریس کانفرنس کے ذریعے سے اس بل کی مخالفت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد کیا جائے گا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کی جائیں گی اور ان کا ازالہ کیا جائے گا، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ایکس اور بھی بہت ساری چیزیں، یا اس میں جو مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، جو ولاگرز ہیں وغیرہ، بڑے پیمانے پر ان کو ہیش ٹیگ کے ذریعے سے بھی اس کیمپین چلائی جا سکتی ہے۔ خواتین کے ذریعے مہم، کوشش کی جائے گی کہ جو ہے ان پروگراموں میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو اور خواتین کی جانب سے متوازی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں، اس کی بھی ترتیب بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔
دوسرے مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ نشست. ظاہر سی بات ہے کہ صرف مسلمانوں کی ہی دھرم میں ایسا نہیں ہے مذہب میں کہ وہ کریں، بلکہ مندروں کو بھی عطیہ کی جاتی ہے، اور چرچوں کو بھی، گرودواروں کو بھی، اور بھی جین کے جو اپنے ان کے مذہبی عبادت گاہیں ہیں، اور بودھ کی جو ان کے مذہبی عبادت گاہیں، سب کے سب لوگ اس کو دان ہی کرتے ہیں. زمین کو دان کرنے کے بعد ہی اس پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ بیٹھ کر کے نشست منعقد کر کے اس سلسلے میں جو ہے پوری طرح سے تفصیلات فراہم کری جائے. رام لیلا میدان دہلی میں پروگرام جو ہوگا وہ بڑے پیمانے پر ہوگا. پہلا مرحلہ کا اختتامی پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک جلسے عام کی شکل میں منعقد ہوگا. بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا. مسلمانوں کی تمام دینی اور ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکری کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم سیکولر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ بالخصوص جے پی سی میں موجود اپوزیشن پارٹیوں کو اس میں پوری طرح سے شریک کیا جائے. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو کوئی بھی چیز کی جائے تو اس کے اپنے شرائط ہونی چاہیے، اس کے اپنے قوانین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے الٹا پیسہ چلا جا رہا ہے اور جو ہے میڈیا اس پر قدغن لگا رہی ہے اور اس کو الگ الگ الزامات. اس لیے اس میں ہدایات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ آپ جب تحریک چلائیں گے، جب آپ جلوس چلائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا. انہی خطوط پر اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہر شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے. ملک گیر تحریک چلایا جانے سے پہلے جلوس اگر جا رہا ہے تو جلوس کہاں سے جائے گا، اس طرح کس طرح سے اجازت طلب کی جائے گی، اور کس طرح سے پروگراموں کا فوکس متنازع وقت ترمیمات اس کے ذریعے وقت قانون کو پہنچنے والے نقصان پر ہی پڑے گا. جا کر کے کوئی اور موضوع پر بولنا شروع کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا. تو موضوعات دیے جائیں گے. احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں گے اور کوئی اشتعال انگیز نعرہ نہیں لگے گا. ممکن ہے کہ جلوس میں کوئی دشمن آ جائے اور کوئی اور نعرہ لگائے اور معاملے لینے کے دینے پڑ جائے. ان ریاستوں میں جہاں کے حالات ناسازگار یا مخدوش ہوں، سڑکوں پر کوئی ریلی یا جلوس نہیں نکالا جائے گا. صرف ہیومن چین بنائی جائے گی جس میں عوام کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے. مسلم پرسنل بورڈ تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور اس کا ایک کنوینر متعین کیا جائے گا، اور وہی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں ان تمام اجلاسوں کو، جلوسوں کو، میٹنگوں کو، پریس کانفرنسوں کو، ساری چیزوں کو ترتیب دے گا. ناظرین گرامی، یہ ہے روڈ میپ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وقف بچاؤ مہم جو ہے وہ پوری 10 اپریل تک 7 جولائی کا مطلب 3 سے 4 مہینے چلے گی. آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینا، جان و مال کے ذریعے سے وقت دینا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، وقف بورڈ کو لے کر کے کیا اور مزید خبریں آئی ہیں اس پر بھی میں آپ کو کچھ روشنی ڈال دوں. سب سے پہلے بڑے ہنگامہ آرائیاں ہوئی ہیں آج جموں کشمیر میں. جی ہاں، جموں کشمیر اسمبلی میں وقف قانون پر شدید ہنگامہ ہوا ہے. بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے ارکان میں تلخ جھڑپ ہوئی ہے. جموں کشمیر اسمبلی میں پیر کے روز وقف قانون کو لے کر شدید ہنگامہ آرائی جو دیکھنے کو ملی، یہاں تک کہ جو ایک دوسرے کی گریبان کھینچنے لگے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو مذہب پر ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے بی جے پی آنکھیں موندے ہوئے ہے کہ کس قدر پورے کی پوری کمیونٹی میں اس بل کو لے کر کے غصہ ہے لوگوں میں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی اور مرکزی حکومت اپنے ہٹ درمی پر بنی ہوئی. نیشنل کانفرنس کے ارکان نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ وقف قانون پر تفصیلی بحث کرائی جائے، کیونکہ اس قانون کے حالیہ اطلاق سے کئی اہم معاملات جنم لے رہے. تاہم اسپیکر کی جانب سے وقف قانون پر بحث کی اجازت نہ ملنے کے بعد نیشنل کانفرنس کے ارکان ایوان کے بیچ آ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی گئی تھی. اس موقع پر کیا کہا ہے عبداللہ نے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. جو حالات پچھلے 3 دن سے اسمبلی میں رہے، ظاہر سی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں وقف کے معاملے کو لے کے جو وہاں بل پاس ہوا اس کے بارے میں اکثر بیشتر ممبر اس ہاؤس کے پریشان رہے اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتے تھے. بدقسمتی سے انہیں پوری طرح سے اپنی بات رکھنے کا موقع ملا نہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہاؤس میں رہ کے وہ جموں کشمیر کی آبادی کی جو اکثریت ہے
उनके जज्बातों की तर्जुमानी करे। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ, आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। नाज़रीन, दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद पर मुतनाज़ा रिमार्क्स पर ये मेंबरान असम्बली के साथ झड़प भी हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने कहा कि ये लोग मुझे क्या बताएंगे, बाहर वीडियो बना रहे थे, बीजेपी वालों ने इन पर हमला कर दिया। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, मुर्शिदाबाद में जो सूरत हाल बनी, आप जानते हैं कल किस तरह से वहाँ पर ये सारा मामला पेश आया था। इसी को लेकर के जो है जंगीपुर मुर्शिदाबाद में क्या सूरत हाल बनी है, कल के हालात के बाद खुद पुलिस इस सिलसिले में मीडिया का जो है जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जो यहाँ पर 163 इम्पोज कर दिया गया है और 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें से 8 लोग जो है पुलिस कस्टडी में हैं और इस वक्त नेट भी वहाँ पर जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इंटरनेट भी वहाँ पर जारी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ की सूरत हाल जो है रखने की कोशिश की है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के कल मुर्शिदाबाद और इन इलाकों में एहतजाज हुआ था और उसके बाद वहाँ पर ये जो है पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया था। देखिए क्या कह रहे हैं। काल तो वायलेंस हुआ था इधर, तो देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था, पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया और 163 BNSS लागू है अभी और इंटरनेट भी बंद है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। 22 सर, लेकिन यहाँ पर जो है उनके तरफ से ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि प्रोटेस्ट होगा, तो आपकी यहाँ पर फोर्स तैनात नहीं थी कि इतना वायलेंट हो गया और आप लोगों पर पथराव हुआ? और पुलिस की जो बोला प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम हिम और हर, आई एम नॉट अवेयर। नहीं हुआ है सर पुलिस में? आप बोल रहे हैं ना घोषित प्रोग्राम है, घोषित प्रोग्राम इधर तो कुछ नहीं था। वी आर नॉट अवेयर। तब कौन सा घोषित प्रोग्राम का बात बोल रहे हैं? मुझे तो परमिशन नहीं मांगी थी उन्होंने। किस संगठन ने परमिशन मांगी थी, प्रोटेस्ट किया? जो बोलना था मैंने बोल दिया, थैंक यू। नहीं सर, आप क्लैरिफाई कीजिए। इंसिडेंट रिपोर्ट तो बता दीजिए। सुनिए सर, क्या पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग हुई, क्या हुआ? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्टोन पेल्टिंग हुआ था, पुलिस का 2 गाड़ी जला दिया एंड वी हैड यूज्ड ऑल लीगल एक्शन, वी हैव टेकन ऑल लीगल एक्शन। 22 वी हैव अरेस्टेड 22 मिसक्रिएंट्स, उसमें से 8 को हम पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। केस हुआ है और क्या चाहते हैं और बोल दिया, थैंक यू। 22 कोई परमिशन मांगी गई थी किसी से? मुझे तो पता नहीं है। एक तरफ ये सूरत हाल, कल एहतिजाज के बाद ममता बनर्जी ने साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो चूंकि यहाँ पर 33% मुसलमान रहते हैं और वो कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं और किस तरह से हम उसको बाहर कर सकते हैं। हम पूरी तरह से उनको जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, उनकी हर चीज़ को, उनके हुकूक़ को, और जो है कभी भी इस वक्फ तरमीमी बिल को अपनी रियासत में इसको नहीं लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये साफ़ और वाज़ेह तौर पर ममता बनर्जी ने इस वक्त ऐलान कर दिया है। कल के मुर्शिदाबाद में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद जाहिर सी बात है कि मीडिया वालों ने बंगाल को लेकर के अलग तरह की शबीह बनाने की कोशिश की थी। नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें, लेकिन चूंकि मुस्लिम फजला बोर्ड की सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है, आप इसको देखें। दूसरे प्राइम टाइम में मैं बाकिया न्यूज़ जो दीगर जो है इससे शोबाजात से जुड़ी हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،